پنجاب میں پچھلے 10 دن سے سیلاب آیا ہوا ہے. الگ الگ دریا ندیاں اپنی حدود سے باہر ہیں. مختلف لوگ اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں. نیتوں کا مالک اللہ ہے. جب ان حالات میں خدمت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز خدمت ہے، ان کا جو طریقہ ہے خدمت کا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سیکھا ہے خدمت کی لائن کے اندر، اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ایک رہنمائی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، دلوں کو سکون پہنچتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے ہیں مدینے کا. یہ ان لوگوں کو یہ واقعہ سنانے لگا ہوں جو خدمت کے میدان میں اب آئے ہوئے ہیں. اور آج کل پنجاب میں تو ماشاءاللہ ہر ایک گاؤں دیہات میں لوگ خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ایک طرف جب پانی کا سیلاب آیا تو دوسری طرف اس روئے زمین سے خدمت کا بھی سیلاب آ گیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں تو دیکھا ایک بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کھٹکھٹایا، اجازت لے کے اندر چلے گئے. پوچھا اماں پریشان لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ کہنے لگی بس کیا بتاؤں، گھر میں کوئی جوان نہیں رہا، سب لوگ جنگ میں کام آ گئے تھے، اکیلی ہوں، اناج نہیں ہے گھر میں، آج 2-3 دن ہو گئے. فرمایا وہ امیر المومنین کو اطلاع پہنچاتی. کہنے لگی کیا اسے خود نہیں پتا میں پریشان ہوں؟ اس بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا تو فوراً واپس گئے، سارا سامان لے کے آئے اس کے گھر کے لیے. غلام نے کہا حضرت یہ بوریاں میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا نہیں، کیا قیامت والے دن بھی تو اٹھا سکتا ہے؟ جب سارا کچھ اس بڑھیا کے گھر میں اناج پہنچا دیا، لکڑیاں پہنچا دی، گھی پہنچا دیا، تیل پہنچا دیا، ستو پہنچا دیا، کھجوریں پہنچا دی، سب کچھ پہنچا دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ کون امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایک آواز سے کیسر و کسریٰ کے محل لرزتے ہیں، جن کی آمد کا جب رن پڑتا ہے تو بڑے بڑے دشمن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کا نام سن کر قلعے فتح ہو جاتے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ لکڑیاں چولہے میں لگا کے ان کو آگ لگا کے پھونکے مار رہے ہیں، اور وہ لکڑیاں تھوڑی سیلی ہونے کی وجہ سے دھواں چھوڑ رہی ہے. آپ کی آنکھوں میں بھی پانی نکل رہا ہے، دھوئیں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، لیکن پورا زور لگا رہے بھی یہ چولہا جل جائے. آٹا گوندھ دیا ہے تاکہ اس اماں کو کچھ روٹیاں بنا کے دوں. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ لکھا جاتا کہ آج فلاں کو گورنر بنا دیا، آج فلاں کو اتار دیا، آج فلاں کو فلاں علاقے کا حکمران بنا دیا. اب ادھر مسجد نبوی میں ضرورت پڑی، باہر کے ملکوں کے امبیسڈر سفیر آئے ہوئے بیٹھے کہ مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے، امیر المومنین سے ملنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف ڈھونڈ رہے ہیں بھائی کہاں ہے امیر المومنین، یہ بہت ضروری کام ہے، یہ دستخط ہونے ابھی ضروری ہے، یہ حکم نامہ جانا ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں محلے میں فلاں جو بوڑھیا ہے نا اس کے گھر میں آٹا گوندھ رہے تھے، اور آخری بار جب میں نکلا تو چولہا جلانے کی کوشش ہو رہی تھی. سیدھا پہنچے یہ اصحاب وہاں پر، جا کے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں لکڑیاں دے کے اس کو جلا رہے ہیں، دھواں ہوا پڑا ہے، داڑھی مبارک میں سے بھی دھواں نکل رہا ہے. سلام کیا کہ حضرت وہ فلاں کام رہ گیا. اشارہ کیا کہ نہیں، پہلے اس بڑھیا کو جب سب کچھ بنا کے دے دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو کہا اماں اب سب کچھ ٹھیک ہے، اب ضرورت کی چیزیں ساری آ گئیں؟ ہاں اماں آ گئیں. تو اماں سے پوچھا کہ اب کوئی بات تو نہیں؟ کہنے لگی بات تو اب بس یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے، جا کے اپنے خلیفہ کی شکایت کروں گی. جب اتنا سننا تھا امیر المومنین رونے لگے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ عمر بن خطاب ہیں.
عثمان نے کہا رضی اللہ عنہ نے، اے اماں جی امیر المومنین کو کیا پتا کہ تو کس حال میں ہے، ان کو کیا خبر، اور اس دور میں تو نیٹ نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، ویڈیو کلپ نہیں بنتے تھے۔ سنو اس بوڑھیا نے کیا کہا، اسلام کا شعار سنو، مسلمانوں اپنی تاریخ میں یہ دیکھو کہ اس کس انداز سے خدمت انجام دی جاتی ہے، حکمران کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے اسلام کا فلسفہ بیان کیا، کہنے لگی اچھا اگر امیر المومنین کو یہی نہیں پتا کہ ایک بوڑھیا کس حال میں ہے، پھر حکومت کیوں کرتے ہیں، حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ آج کوئی کہہ دے گا کسی حکمران کو اتنی سی بات؟ آج ذرا کسی ملازم کو ہی کہہ کے دیکھ لو، کسی عام ملازم کو کہہ لو گے، وہ کہے گا قیامت تو جب آئے گی پہلے ابھی تیرے 4 ڈنڈے لگا کے بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بات ہے، محمد رسول اللہ سے محبتوں کی بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسے پتہ لگا کہ یہی ہیں، اس بڑھیا کے مزاج کو نرم کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے لکھوایا کہ میں نے عمر بن خطاب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ واقعات تب یاد آئے ہمیں، ہم جب نکلتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے۔ بعض حضرات کچھ سختی والے بھی مل جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو نخرہ کرتے ہیں کہ یہ سامان نہیں چاہیے، وہ سامان چاہیے، تو اپنے ساتھیوں کو بار بار اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں بانٹنے والوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس طرح کر دیا کہ ہم دوسروں تک کچھ مدد پہنچا سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کے نخرے بھی اٹھا لیں۔ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لینے والوں کے نخرے اٹھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ سامنے والا کوئی چو چرا کر دے تو کوئی بات نہیں، دینے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں تب ہم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق نہ دی ہوتی، اسباب نہ دیے ہوتے، اور ہم بھی لینے والوں کی لائن میں کھڑے ہوتے تو کیا ہو سکتا تھا؟ ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ مشہور مقولہ ہے نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بہت مشہور شعر ہے نا جی، سکھیاں کول مال نہیں ہوندے۔ بہت مشہور ایک شعر ہے، پنجابی دا کلام ہے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ جو بہت زیادہ خرمہ بتی ہو جاتے ہیں نا، سخاوت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا نا، بار بار گنتا ہے پھر رکھتا ہے کہ کم نہ ہو جائیں۔ اسی چکر میں ہے کہ یہ جو رینکنگ بنی ہوئی ہے، ورلڈ رینکنگ، اس میں میں سب سے امیر رہوں۔ تو بلے شاہ نے کہا نا، سخیاں کول مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، تے ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ اللہ نے جنہاں نو ونڈن دی توفیق دیتی ہے نا، وہ کنگال نہیں ہو سکتے۔ جیڑے تقسیم کر کے کھانا کھان دا ہمت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں نو برکت عطا کرتا ہے۔ اور تسی یہ نہ سمجھو کہ جب تسی کسی دی مدد کر رہے ہو، کسی تک کچھ پہنچا رہے ہو، تے پھر صرف پہنچا ہی رہے ہو یا سامنے والا تانوں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ نہیں، جب کوئی سمرتھ آدمی، جب کوئی طاقتور آدمی، یا جب کوئی ایسا بندہ جہدے کول آپ بھی مال کٹ ہے، وہ دے باوجود اپنے مال جو غریباں نو دے رہا ہے، ضرورت منداں نو دے رہا ہے، اپنے ساتھیاں نو دے رہا ہے، پڑوسیاں نو دے رہا ہے، تے پھر کلی عزت نہیں وادی۔ اللہ تعالیٰ دی برکت نہ بیماریاں تو نجات، اللہ تعالیٰ دی برکت نال اولاد نو ترقی، اللہ تعالیٰ دی برکت نال معاشرے نو ترقی، اللہ تعالیٰ دی برکت نال کاروبار چ عزتاں عطا فرماندا ہے۔ اے نہیں کہ کلا کسی نو کچھ دے دیتا، دے کے صرف سامنے آ گئے، نہیں، جنہاں دی نیت چنگی ہے انہاں لئی پھر آن والا ٹائم اج دے وقت نالوں بھی زیادہ چنگا ہوئے گا۔ نیتاں نال مراداں ہیں، جیڑی پوری طاقت نال اس نیت نہ نکل پے کہ ساڈا پڑوسی تنگ ہے، ساڈا بھرا تنگ ہے، ساڈی مٹی دا جایا تنگ ہے، ساڈے شہر دا بندہ تنگ ہے، ساڈے صوبے دا بندہ تنگ ہے۔ اگر کنا ورجی بڑا سیلاب آ جائے، اگر انساناں چ محبت قائم ہے،
दुनिया च कुदरती आफतां जिन्नियां मर्जी वड्डियां आ जान, अगर इंसानां च मुहब्बत कायम है तो सैलाब दा मुंह मोड़िया जा सकता है, तूफाना दा रुख तब्दील किया जा सकता है। अगर तुहाडी नीयत ठीक है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुहानू थल्ले नहीं सुट सकती। जब तक मोढे नाल मोढा जुड़िया है तुसी इज्जत दे नाल खड़े रहोगे, दुनिया तुहानू थल्ले नहीं सुट सकती है। और वैसे इदां दे नज़ारे अगर देखने हो तो अजकल पंजाब के उन्हां पिंडां 'च देख सकते हो जिथे पानी आया हुआ है, देख सकते हो उत्थे सारे धर्मां दे मजहबां दे लोकां नू एक दूसरे नाल मोढा ला के काम करते हुए। और इस गल की बड़ी खुशी है कि पंजाब के मुसलमानों ने भी अपना वो किरदार अदा किया जो प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू अता किया है। और हजे भी जेड़े घरों नहीं निकले माल दबी बैठे ने, याद रखो जो जान निकलनी है माल इत्थे ही रह जाना, इत्थे ही रह जाना है, नाल चंगे काम जाने बस। मेरे दादा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नू मैं बचपन तो देखा, और अपने वालिद शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नू भी अक्सर की हुंदा सी, कई लोग बार बार आते थे तो मैं अपने वालिद साहब नू कहा जी बंदा बार बार आता है, रोज़ाना ही आ जाता है, आप रोज़ इनू कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं। एक ही गल समझाई, पल्ले बन लई तुसी भी बन लो। फरमान लगे पुत्रा ये रब दा शुक्र नहीं कि अल्लाह ताला ने देन वालियां च रखिया, लैन वालियां च नहीं रखिया है। भी बंदे हो खुदा दा शुक्र नहीं कि अल्लाह ने किस च रखिया तुहानू। जिन्ने भी लोग देन वाले ने चाहे किसी मजहब ना ताल्लुक रख दे, याद रखो अल्लाह ताला दी जड़ी जात है, रब दी जड़ी जात है। अगर कोई बंदा रब दे बंदे नाल प्यार करता है, अगर कोई बंदा रब दी मखलूक नाल प्यार करता है, अगर कोई बंदा किसी रब दे गिरे हुए बंदे नू चकदा है, अगर कोई बंदा किसी रब दे भुखे बंदे नू खाना खिलांदा है तो अल्लाह दा वादा है कि उहदे लई इज्जतां दित्तियां जाणगियां, उहनू बरकतां दित्तियां जाणगियां। ये वादा नहीं है कई चंगे चंगे नमाजी कंजूसी दी वजह नाल जहन्नुम च चले जाने ने, ते कई छोटे छोटे अमलों वाले गरीब लोग जेड़े नमाज भी कदी मिस कर जाते सी वो सिर्फ अपनी सखावत की वजह नाल जन्नत दे विच चले जाएंगे।